بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 156 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 16ویں پارے کا 7واں سبق پڑھیں گے، جو سورہ طٰہٰ کی پہلی 28 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق کے بالمقابل دہرائی 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 42 سے لے کے 70 تک ہے۔ سورہ طٰہٰ کی چونکہ ابتدا ہو رہی ہے یہاں، اس لیے ربط بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں، جو میں نے پچھلی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ بقیہ 27 کے 27 مکیات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل فرمایا ہم نے آپ پر یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، یعنی آپ کو مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ الا تذکرۃ، سوائے اس لیے کہ یہ تو نصیحت ہے، لمن یخشی، ہر شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ نازل کیا ہوا ہے اس ہستی کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن، یعنی رحمان، علی العرش استویٰ، جو عرش پہ جلوہ افروز ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم پکار کر کہو، یعنی پوشیدہ رکھو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو یقیناً وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ خفیہ بات کو۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے جس کے سوا، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اسی کے سب نام اچھے ہیں، یعنی اسی کے سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا پہنچی ہے آپ کو، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے دیکھی آگ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، یعنی تم یہاں ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم، شاید کہ میں لے ہوں تمہارے پاس، منہا بقبس، اس میں سے کوئی انگارہ، او اجد علی النار ہدی، یا میں پاؤں اس آگ کے مقام سے کوئی راستہ۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ پہنچے اس کے پاس، یعنی اس آگ کے پاس، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، سو تو اتار دے اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً تو ایک مقدس وادی طویٰ میں ہے، وانا اخترتک، اور میں نے چن لیا ہے تجھے، فاستمع لما یوحیٰ، پس تو غور سے سن اسے جو وحی کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اقاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس بما تسعی، ہر شخص کو اس کا جو اس نے کوشش کی۔
جو اس نے صحیح کی، محنت کی. فلا یصدنک عنہا، پس اے مخاطب ہرگز نہ روکنے پائے تجھے اس سے، یعنی اس قیامت کی تیاری سے، من لا یؤمن بہا، وہ شخص کہ جو ایمان نہیں رکھتا اس پر، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، اپنی خواہش نفس کی، فترضی، کہ تو بھی ہلاک ہو جائے، کہ تو بھی اس کی پیروی میں ہلاک ہو جائے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ اے موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا. قال ہی عصای، عرض کیا یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے. علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے. ولی فیہا، اور میرے لیے اس میں یعنی اس عصا میں معارب اخری، فائدے ہیں اور بھی کئی. قال القھا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دو اسے، یعنی رکھ دو اسے، نیچے پھینک دو اسے اے موسیٰ. فالقاها، پھر اس نے اسے رکھ دیا. فاذا هي حیۃ تسعی، تو اچانک وہ عصا سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. قال خذها ولا تخف، فرمایا پکڑ لو اسے اور نہ ڈرو. سنعیدها، ابھی ہم لوٹا دیں گے اسے. سیرتها الاولی، اس کی پہلی حالت میں. وضمم یدک الی جناحک، اور ملا لو اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں. تخرج، یہ نکلے گا. بیضاء، سفید ہو کر. من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے یعنی برس کے. آیت اخری، یہ ایک نشانی ہے دوسری. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف. انہ طغی، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. قال، عرض کیا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، یعنی اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے. ویسر لی امری، اور آسان فرما دے میرے لیے میرا یہ کام. واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرا میری زبان کی. یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں میری بات کو. آج کا سبق الحمدللہ یہاں مکمل ہوا. 28 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، جو کہ (358) الفاظ پہ مشتمل تھی. اور ان 358 میں 40 الفاظ صرف ایسے تھے جو ہمیں سیکھنے پڑے، یعنی جو اس سے پہلے ہمارے سبق میں نہیں آئے. گویا 318 الفاظ، 358 میں سے 318 الفاظ ہمیں پچھلے 155 اسباق پڑھنے کی وجہ سے سمجھ آ رہے ہیں. اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں مزید ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 56 الفاظ کا اضافہ ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,436 ہو چکا ہے، 434 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.45% بنتا ہے. رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی اور اس نعمت کا ادراک کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے فوری تقاضے کے طور پر صبح و شام کے اوقات میں ہمیں اس کی
تلاوت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائیں. ہماری اس صحیح کو رب ذوالجلال مشکور فرمائیں. ارض پاکستان کو اشرار کے شر سے محفوظ فرمائیں اور اس کے مقصد قیام کے اہداف تک پہنچنا آسان فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.